ہمارا موضوع حسن اخلاق کے متعلق حیوانات و جمادات کے ساتھ ہے۔ اس میں ہم لوگ ساتھ ساتھ اپنے معاشرے اور ماحول کو بھی دیکھتے چلیں گے کہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تعلیمات ہیں کہ وہ تو حیوانات و جمادات کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتے ہیں، حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، لیکن ہم مسلمان انسان کے ساتھ بھی حسن سلوک اور اچھا برتاؤ نہیں رکھتے ہیں۔ حیوانات اور جمادات کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گریبان کو بھی جھانکتے چلیں گے، کیا ہمارے دامن کتنے صاف و شفاف ہیں۔ اس میں میں خود کو بھی شامل کروں گا، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور خطائیں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتا ہے۔ آپ سوال کریں گے کہ مولوی صاحب تو پھر ہمیں کیوں سمجھا رہے ہیں؟ تو کوئی فرشتہ آ کے نصیحت نہیں کرتا، ہم انسانوں میں سے ہی کوئی خطا کار گنہگار آدمی ایک دوسرے کو نصیحت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتا ہے۔ لیکن خطا کار میں سب سے بہتر وہ ہے جو خطا کر کے گناہ کر کے فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ جی دوستو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محسن انسان تھے، اتنے احسان کرنے والے اور حسن سلوک کرنے والے تھے کہ ان کا کیا کہنا۔ مومن اور مسلمان کے علاوہ دوسرے جتنے مذاہب کے بڑے بڑے لوگ ہیں تعریف کرنے سے پیچھے نہیں رہتے، اتنے بہترین محسن انسان تھے۔ ذرا اندازہ لگائیے گا، ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس کا معنی اور مفہوم کو ذرا غور کیجیے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 5268، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں گئے تھے یا ایک سفر میں نکلے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، تو ہم نے ایک چڑیے کو دیکھا، ہم اپنی زبان میں کہیں تو گھونسلے کو دیکھا، تو اس میں ایک چڑیا تھی اور اس کے 2 بچے تھے، تو ہم نے چڑیا کے بچے کو اٹھا لیا، تو چڑیا ہمارے سروں کے اوپر اڑنے لگی، گرنے لگی اور فڑفڑانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس چڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف پہنچائی ہے، کس نے پریشان کیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ ہم نے اس کے بچوں کو اٹھا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بچوں کو واپس کر دو۔ صحابہ اکرام نے اس کے بچوں کو واپس کر دیا۔
चिड़िया सुकून में आ गई। जरा गौर करने की बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चिड़िया की तकलीफ को भी महसूस करने वाले इंसान थे। एक चिड़िया की तकलीफ और परेशानी को भी वो महसूस करते थे और उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते, बल्कि दूर करते थे। लेकिन आज हमारा मुआशरा का हाल क्या है? मुस्लिम मुआशरा खुसूसन हाल क्या है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को नजरअंदाज करता है, उसकी परेशानी को और बढ़ा देता है। दूर करने की तो बहुत दूर की बात है, बल्कि परेशान है तो और उसकी परेशानी को बढ़ाएगा, चाहे जरिया कोई भी हो। ये हमारा रवैया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक क्या था कि एक चिड़िया की तकलीफ को भी महसूस करके उसकी तकलीफ को दूर किया। दोस्तों बुजुर्गों, इसी हदीस में आगे कहते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो कि हम चींटियों के बिल को जला दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि चींटियों का बिल, सुराख, छेदा हम लोग कहते हैं, छेदा जला हुआ था, सुराख जला हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये किसने किया है? सहाबा इकराम ने कहा, या किसी रवायत में है कि एक सहाबी ने कहा कि हमने जलाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आग का रब अल्लाह है, उसके अलावा किसी को हक नहीं कि किसी मखलूक को, चाहे इंसान हो या अल्लाह के किसी मखलूक को, कोई उसको आग से जलाकर अजाब दे। ये हक अल्लाह को है। दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन आज मामला इसके बरक्स है। इशारा खाली करूंगा, शादी ब्याह में जो मामला होता है, तरह तरह का मामला होता है, इसमें मैं ज्यादा रोशनी नहीं डालूंगा, आप तमाम हजरात इससे वाकिफ हैं। दोस्तों बुजुर्गों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ भी हुस्न सुलूक करते थे, लेकिन आज हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखना ही नहीं चाहते। खुसूसन अपने पड़ोसियों को और अपने करीबी रिश्तेदारों से अदावत रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं। तमाम मखलूकात के मुसलमानों का यही हाल है, इल्ला माशाअल्लाह कहीं ऐसा हो कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, नहीं तो हर जगह का यही हाल है। दोस्तों बुजुर्गों, इसको सुधारने की जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की एक खूबसूरत जानवर से भी मोहब्बत करते, प्यार करते, उससे भी हुस्न सलूक करते। उसका नाम है बिल्ली। अबू दाऊद शरीफी की रिवायत है, हदीस 76। दाऊद एक रावी है, वो कहते हैं कि मेरी माँ उम्मे दाऊद अपनी मलका के हुक्म से हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की यहाँ खाना भिजवाई। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त नमाज पढ़ रही थी, तो उसी दरमियान हाथ के इशारे से या किसी इशारे से, हाथी से इशारा करते हैं लोग, इशारे से कहा कि रख दो। अब एक सवाल करेंगे आप बाद में, जुमा खत्म होने के बाद, कि मौलवी साहब ने कहा कि नमाजी में इशारा तो गलत है। कभी इंतहाई जरूरत पड़ जाए तो आदमी इशारे से कर सकता है, जायज है जी। तो इशारे से कहा कि रख दो, रख दी। उम्मे दर्दा कहती हैं कि उसी दौरान एक बिल्ली आई और खाना खा ली। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब सलाम फेरा तो खाना वहीं से खाया जहां से बिल्ली खाई थी। और वो आगे कहती हैं
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی نجس نہیں، ناپاک نہیں ہے، یہ تمہارے گھروں میں رہنے سہنے والی جانور ہے۔ اور آگے کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے جوٹھا پانی سے بھی وضو کر لیا کرتے تھے۔ بلی کے جوٹھا، ہم لوگ جھوٹا یا جوٹھا کہتے ہیں، اس سے بھی وضو کر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بلی جہاں سے کھائی تھی وہیں سے کھایا۔ کتنا اچھا اس نے سلوک ہے جانوروں کے ساتھ، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اس کے بالکل الٹے ہے، برعکس ہے۔ میں امیر ہوں، کھاتا پیتا ہوں، میرا پڑوسی غریب ہے، تنگ دست ہے، کم کھاتا پیتا ہے، کھاتا تو سب ہے، لیکن میں کاجو کشمش کھاتا ہوں، وہ بیچارہ دال روٹی کھاتا ہے۔ میں کاجو کشمش کھا کے، اچھا کھانا کھا کے بچ جائے اس کو سڑا دوں گا، لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں دوں گا، گٹر میں پھینک دوں گا، لیکن نہیں دوں گا۔ یہ سلوکی ہم مسلمانوں کا ہے دوستو بزرگوں۔ بلی جہاں سے کھاتی ہے وہیں سے کھانا شروع کیا، یہ ہے حسن سلوک۔ اور ہم اپنے قریبی رشتہ دار پڑوسی ہے، نہیں دیں گے اسے، کیوں؟ اس سے عداوت ہے، اس سے دشمنی ہے، اس سے یہ بدسلوکی ہے دوستو، یہ گناہ ہے۔ ہم مسلمان سمجھتے ہیں ہم بڑے حاجی گاجی ہیں، ہمارے لیے جنت تو بڑا رکھا ہوا، نہیں ہے۔ یوں ہی جنت نہیں مل جائے گی کسی کو۔ کھانا ہم گٹر میں پھینک دیتے ہیں، لیکن اپنے قریبی رشتہ دار جو پڑوس میں ہے نہیں دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے جوٹھے پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں، یہ حدیث کے تحقیق کرنے والے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کو پانی پیش کرتے، آگے بڑھا کر پلاتے، جب وہ سیر ہو جاتی یعنی خوب پی لیتی تو اس پانی سے وضو کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے حسن سلوک۔ جانوروں کے ساتھ بھی، ہم انسانوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ کیسے؟ ذرا دیکھیے گا تو صحیح۔ میرے گھر میں کنواں ہے، ٹیول ہے کہ نہیں، لیکن میرا پڑوسی قریبی رشتہ دار ہے، بیچارے کے پاس اتنا روپیہ نہیں کہ کنواں کھودوا لے، ٹیول لگا لے، 2 دن آ جائے گا پانی لینے یا آ جائے گی پانی لینے، ہمارا حال بالکل بےحال ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ روزانہ آ جاتی ہے، یہ روزانہ آ جاتا، پریشان کرتا ہے، پریشان کرتی ہے۔ حال ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے گریبان کو جھانکیے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، دکھیاری ہو جاتے ہیں، ہمارے ماتھے میں سکن آ جاتا ہے، اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کو چھڑوانے کے لیے، اور چھڑوا ہی دیتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے۔ دوستو بزرگو، یہ بدسلوکی ہے اور گناہ ہے۔ ایک جانور کے ساتھ حسن سلوک تو بدرجہ اولا اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ضروری ہے۔ دوستو بزرگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بہترین حسن سلوک کرتے تھے۔ ایک اور حدیث دیکھیے گا، برا لگے گا تھوڑا تھوڑا، کیونکہ حق بات تھوڑی کڑوی ہوتی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ جلد 4 صفحہ 142۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے پاس سے گزرے تو دونوں آدمی اپنے اونٹوں پر بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹوں پر بڑا رحم آیا اور ان کو منع کر دیا کہ اس طرح اونٹ کو اپنا بیٹھک مت بناؤ۔ سفر کر لیے، سفر سے آ گئے واپس، تو اب اونٹوں کو سستانے کے لیے، آرام کے لیے چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹوں پر بھی رحم آیا۔ ہمیں پڑوسیوں پر بھی رحم نہیں آتا۔
ہمیں رشتہ داروں پر بھی رحم نہیں آتا، ہم اپنے خاندان